نہیں تھا۔ اللہ نے ایک اور قرآن کی آیت نازل کی، کیا؟ فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، یہ شراب اور جوا یہ دو چیزیں ہیں، فرمائے کہ اس میں بڑے گناہ ہیں اور لوگوں کے لیے منفعت بھی ہے، فائدہ بھی ہے۔ صحابہ دیکھتے تھے کہ اس میں فائدہ بھی ہمیں حاصل ہو رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے فائدہ ہے اس میں، کیونکہ کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں انسان کے لیے کوئی فائدہ نہ ہو، لیکن صرف اس بنیاد پر وہ چیز ہمارے لیے حلال نہیں ہوتی ہے کہ اس میں فائدہ نہ ہو۔ سانپ میں کیا فائدہ نہیں ہے، زہر میں فائدہ نہیں ہے، ہر چیز میں اللہ نے کوئی نہ کوئی فائدہ رکھا ہے، لیکن فیصلہ ہوتا ہے اس بنیاد پر کہ فائدے زیادہ ہیں نقصان زیادہ ہیں۔ تو آگے اللہ نے فرما دیا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کے گناہ یعنی نقصان ان کے نفع سے بہت بڑھ کر ہیں۔ تو یہ اللہ نے ایک اور اشارہ کر دیا کہ دیکھو یہ کوئی نفع بخش چیز نہیں ہے، اگر نفع ہے تو بہت تھوڑا سا نفع ہے۔ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا شراب پینے میں بڑا سکون ملتا ہے، اتنی ٹینشنیں ختم کرنے کے لیے ہم شراب پی رہے ہیں، تو ٹھیک ہے اللہ نے خود کہہ دیا ہے واقعی اس میں نفع ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو اس کا نقصانات نفع سے بہت بڑھ کر ہیں، اور کسی چیز کے حلال ہونے کے لیے حرام ہونے کے لیے یہ کہنا کہ اس میں نفع بھی ہے اس لیے حلال ہے، نہیں، فرمایا کہ ہم دیکھیں گے نفع زیادہ نقصان زیادہ۔ پھر ایک واقعہ پیش آیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے گھر میں کھانا ہوا، مجلس لگی، شراب بھی پی گئی، کیونکہ اس زمانے میں شراب تو ہر کوئی پیتا تھا، حرام تو نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد ایک صحابی نے نماز پڑھائی، نشے کی حالت میں نماز پڑھائی، اور انہوں نے قل یا ایھا الکافرون پڑھی، سورہ کافرون، مغرب کی نماز تھی۔ اب وہ نشے کی وجہ سے ان کو ہوش نہیں رہا اور انہوں نے پڑھ لیا قل یا ایھا الکافرون، اس کے بعد کیا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی بتوں کی۔ یہ کافروں سے کہو، اللہ فرما رہے ہیں۔ تو انہوں نے پڑھ لیا اعبد ما تعبدون، لا بھول گئے پڑھنا، نہیں پڑھ سکے، ہوش نہیں رہا، تو مطلب کیا ہو گیا؟ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، معنی بالکل الٹ ہو گیا۔ اب جب یہ صورتحال پیش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت نازل کی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ اچھا، پہلی جو آیت نازل ہوئی اس آیت کی بنیاد پر بھی بعض صحابہ نے شراب چھوڑ دی، پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ نماز کے وقت تم شراب نہ پیو، شراب کو نماز کے دوران، نماز سے پہلے پینا حرام قرار دے دیا، یعنی اتنا قریب پینا کہ نماز تک اس کا نشہ نہ اترے، فرمائے کہ حرام ہے۔ اگر کچھ وقفہ رکھ کے پیا جائے کہ نماز تک اس کا نشہ اتر چکا ہو تو پھر حرام نہیں، یہ مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا۔ تو اب صحابہ نے اور سمجھ لیا کہ واقعی شراب جو ہے بری چیز ہے، نماز کے وقت منع کر دی، نماز جیسی عبادت کے وقت، تو اس سے معلوم ہو کہ اس سے بچنا چاہیے۔ پھر اللہ نے قرآن کی ایک اور آیت نازل کی، انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب والازلام، کہ خمر شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بتوں کی عبادت۔ انصاب کہتے ہیں کسی بھی چیز کو جو کھڑی ہوئی چیز اس کی عبادت کرنا، چاہے کوئی درخت ہو، کوئی بت ہو۔ والازلام اور جوئے کے تیر، یہ زمانے جاہلیت میں جوا کھیلتے تھے، اس طرح تیروں کے ذریعے قرآن اندازی کرتے تھے اور ایک ایک تیر کر کے نکالتے، جس کے حصے میں جتنا آتا وہ اس کو دے دیا جاتا۔ فرمائے کہ رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک اور پلید ہے، شیطان کے کاموں میں سے ہے۔ فاجتنبوہ، لہذا اس کو چھوڑ دو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔